أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون۔ اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ خوب خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں ان کے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے کوئی برائی پہنچے تو ایک دم وہ محض نا امید ہو جاتے ہیں۔ آخری آیت میں انسانوں سے کی گئی ایک بہت بڑی غلطی کا ذکر ہے، یعنی جب وہ مشکل میں ہوتے ہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور جب وہ حالت گزر جاتی ہے تو وہ شرک اور کفر کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ ذیل میں ان کی ایک اور خصوصیت ہے جو اسی طرح عجیب ہے۔ جب زندگی میں خوشحالی آتی ہے تو وہ غفلت میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں، اور جب آفت آتی ہے تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ جب خوشحالی آتی ہے تو رب کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے اسے عطا کیا، اور عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ لیکن جب کچھ لوگوں کی قسمت اچھی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی خوبی اور صلاحیتوں کی وجہ سے آیا ہے۔ مزید وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں اور وہ اس پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم مصائب کا سامنا کرتے ہیں تو ہمیں اللہ کی طرف سے ایک امتحان سمجھ کر صبر سے اس کا سامنا کرنا چاہیے۔ اللہ کی آزمائش اچھے اور برے کے ساتھ آ سکتی ہے۔ ایسے حالات میں اپنے آپ پر قابو پانا چاہیے اور ان بدحالیوں میں صبر کرنا چاہیے۔ اس کے ذریعے دنیا میں سکون اور آخرت میں نیکی ملے گی۔ کثرت ہونے پر حسر و بخل میں اضافہ ہونے اور سختی کے وقت مایوسی کا شکار ہونے والوں کو دنیا اور آخرت میں مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ زندگی میں منفی خیالات اور مایوسی اکثر ناکامی کا سبب بنتی ہے۔ جب کسی قسم کے تناؤ کا سامنا ہو تو مایوسی کا شکار ہونے والوں کو کوئی قیمتی چیز حاصل کرنا مشکل ہے۔ اس دنیا کی زندگی خوشی اور غم کا مرکب ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جسے کسی بھی طرح سے مصائب، نقصان، مشکلات اور بحران کا سامنا نہ ہو۔ ہم اپنے ارد گرد بہت سے لوگ دیکھتے ہیں جو تجارت اور زراعت میں نقصان اٹھاتے ہیں، حادثات سے معذور ہوتے ہیں، کسی عزیز کی بیماری اور موت پر غمزدہ ہوتے ہیں، اور شادی ٹھیک نہ ہونے کی فکر میں رہتے ہیں۔ جب آپ کو پریشانی اور مشکلات کا سامنا ہو تو مایوس اور غم نہ کریں، بلکہ مومن کو ایسے حالات میں ان سب کو آزمائش سمجھ کر صبر کرنا چاہیے۔ اللہ سے امید رکھے اور صبر سے کام لینے سے کامیابی یقینی ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، تم ثابت قدم رہو اور ایک دوسرے کو تھامے رکھو اور جہاد کے لیے تیار رہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو۔ ہمیں مصیبت کے وقت اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے مدد مانگو، اپنے دین کو مضبوطی سے تھامے رہو اور ثابت قدم رہو، اور صبر اور نماز سے کام لو۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ نماز بھاری ضرور معلوم ہوتی ہے مگر ان لوگوں کو نہیں جو خشوع یعنی دھیان اور عاجزی سے پڑھتے ہیں۔ ایسے وقت میں کئی طرف سے اللہ کے سوا متبادل تلاش کرنے کا دباؤ ہوگا، ان میں مت پڑو۔ کسی ایسے علاج کا سہارا نہ لیں جو شرک اور کفر کا باعث ہو۔ اولم يروا ان اللہ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان فی ذلك لآیات لقوم یؤمنون۔ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے کشادہ روزی دیتا ہے اور جسے چاہے تنگ، اس میں بھی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں نشانیاں ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے پناہ وسائل دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے تندرستی کے وقت پر فخر نہ کرو اور قحط کے وقت مایوس نہ ہو۔ مشکل اور خوشحالی دونوں میں اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، جان لے کہ دونوں آزمائشیں ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر ولیس ذلك لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شکر فکان خیرا۔
فکان خیرا لہ وان اصابته ضراء صبر فکان خیرا لہ، رواہ مسلم۔ مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ اس کے لیے بھلائی کا ہے، اور یہ بات مومن کے سوا کسی اور کو میسر نہیں۔ اسے خوشی اور خوشحالی ملے تو شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے، اور اگر اسے کوئی نقصان پہنچے تو اس کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بھلائی ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں ایسے سچے مومنین میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ سورۃ الروم کا بقیہ حصہ کل نشر کیا جائے گا، ویڈیو تمام احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔